بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ایک درخواست ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شام کے ایک علاقے کنعان میں رہتے تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت اور نیک تھے۔ ان کی نیکی اور فرمانبرداری کے سبب حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام بنیامین تھا۔ حضرت یوسف اور بنیامین سگے بھائی تھے اور باقی 10 بھائی سوتیلے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنا خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابا جان، میں نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور تارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کیسا خواب ہے؟ حالانکہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، وہی اس کے لائق بھی ہے۔ باپ نے بیٹے کا خواب سن کر فرمایا، اے یوسف، یہ ایک اچھا خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا مرتبہ بخشے گا، لیکن بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی تم سے دشمنی کریں۔ اللہ تمہیں نبوت عطا کرے گا، جس طرح تمہارے خاندان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبی بنایا تھا۔ تم بہت خوش نصیب ہو۔ خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت چاہنے لگے۔ ان کے دوسرے بھائیوں میں وہ خوبی نہیں تھی۔ بھائیوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف اپنے باپ کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جس گھرانے میں زیادہ افراد ہوں یا جس کی اولاد کی تعداد زیادہ ہو، اسے معاشرے میں برتری حاصل رہتی تھی، اسے طاقتور سمجھا جاتا تھا، اسے فتح مندی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ وہ گھرانہ قوت اور فتح مندی کی علامت صبر کیا جاتا۔ ایسے گھرانے کی کسی سے جنگ ہو جائے یا کوئی مصیبت آن پڑے تو وہ قوت کے بل بوتے پر کامیاب ہو جاتا، اور جنگ ہوتی تو فتح حاصل کر لیتا۔ اسی بنا پر یوسف کے بھائیوں کا کہنا تھا کہ ہم جسمانی قوت کے مالک ہیں، اوڑے وقت پر ہم کام بھی آ سکتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا باپ ہمیں نہیں چاہتا۔ ہمارا باپ غلطی پر ہے، ہمارے مقابلے میں یوسف بہت زیادہ کمزور ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کا دماغ چل گیا ہے، اس لیے وہ ہمیں نہیں چاہتے۔ ان کی نگاہ میں یوسف ہی سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک دن ایسا ہوا کہ مشورے کے لیے آپس میں سب بھائی ایک جگہ جمع ہوئے۔ باتیں ہوئیں، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے و خیالات کا اظہار کیا، جس کی جو سمجھ میں آیا کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو جان سے مار ڈالنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، جان سے مارنا اچھا نہیں ہے، بلکہ اندھے کنویں میں ڈال دینا چاہیے، ایسی صورت میں کسی کی بھی نظر پڑ سکتی ہے، وہ اٹھا کر لے جائے گا۔ اس بات کی سب نے تائید کی اور کہا کہ یہی بہتر ہے، یوسف نہ ہو تو ہماری قدر ہوگی، ہم باپ کے منظور نظر ہوں گے، ہمیں باپ کا پیار ملے گا۔ سب نے یہی بات کہی۔ چنانچہ ایک دن یوسف کے سوتیلے بھائیوں نے باپ سے کہا، ابا جان، ہم لوگ سیر کے لیے جا رہے ہیں، وہاں ہم سب کھیلیں گے، تماشا بھی دیکھیں گے، اپنا دل بھی بہلائیں گے، ہمارے ساتھ یوسف کو بھی بھیج دیجیے، وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا، اس کا دل بھی بہل جائے گا۔ باپ نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یوسف کو اپنی نظروں سے دور کروں۔ بیٹوں نے باپ سے کہا کہ کیا آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ ہم تو یوسف کو بہت چاہتے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں، ہم سب اس کی نگہبانی کریں گے، ساتھ لے جائیں گے اور ساتھ لائیں گے۔ باپ نے بیٹوں سے کہا، اگر تم لوگ لے جاؤ گے تو مجھے غم ہوگا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں رہ جاؤ اور بھیڑیا اٹھا کر لے جائے۔ بیٹے بولے، ہم غفلت میں نہیں رہیں گے، ہم سب ایک ساتھ جا رہے ہیں، اکٹھے سیر کریں گے، ہم سب کے ہوتے ہوئے بھیڑیا کس طرح لے جائے گا؟ باپ نے بیٹوں سے کہا کہ یوسف کو لے جاؤ اور ساتھ لے آؤ، میں انتظار کروں گا، میری آنکھیں دیکھنے کے لیے ترستی رہیں گی۔ سب نے باپ سے اجازت لے لی، یوسف کو ساتھ لیا اور انجانے مقام کی طرف چل پڑے۔ جگہ سنسان تھی، راستہ طے کرتے رہے، دور ایک کنواں نظر آیا۔ بھائیوں میں سے ایک نے کنویں کی طرف اشارہ کیا، آپس میں باتیں ہوئیں، سب کنویں کی طرف گئے۔ یوسف کا کرتا اتارا،
سب نے مل کر یوسف کو کنویں میں دھکیل دیا۔ یوسف چیختا رہا مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ اس کے بعد کسی جانور کو مارا اور اس کے خون سے یوسف کا کرتا رنگ دیا۔ کرتا خون سے لال ہو گیا، اندھیرا ہوا چلا تھا۔ سب باپ کے پاس پہنچے، کہا کہ کھیلنے کے دوران ہم دوڑنے لگے، بازی لگائی کہ کون سب سے آگے جاتا ہے۔ یوسف نے دوڑ میں حصہ نہیں لیا۔ ہم سب نے اسے سامان کی نگہبانی کے لیے بٹھا دیا۔ یہ کہتے ہوئے سب نے بناوٹی رونا شروع کیا تاکہ باپ کو یقین آ جائے۔ پھر کہا کہ وہاں یوسف اکیلا سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کسی طرف سے بھیڑیا آیا، اسے اٹھا کر لے گیا۔ ہم یوسف کو بچانے کے لیے سب مل کر دوڑے لیکن بھیڑیے تک ہم نہیں پہنچ سکے۔ یہ یوسف کا خون آلودہ کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لڑکوں سے کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ جھوٹا ہے۔ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ مجھے صبر جمیل عطا کرے۔ حضرت یعقوب یوسف کی یاد میں روتے رہے۔ بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور واپس لوٹ آئے۔ اللہ کی قدرت یہ کہ جہاں کنواں تھا اسی راستے سے تاجروں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلے والوں نے کنواں دیکھا تو پانی کی حاجت محسوس ہوئی۔ پانی لینے کے لیے ان میں سے ایک شخص کنویں کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی اس نے ڈول ڈالا تو دیکھا کہ کنویں میں پانی نہیں ہے۔ ایک لڑکا چیخ رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو خبر دی۔ سب مل کر آئے، یوسف کو کنویں سے نکالا۔ سب حیرت زدہ تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ سب سوچ رہے تھے کہ لڑکا کیوں کر کنویں کے اندر گرا۔ قدیم زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ جو بھی کسی آدمی کو خریدتا اسے غلام بنا کر اپنے پاس رکھتا اور محنت و مشقت کراتا، ظلم و تشدد بھی کرتا۔ چنانچہ یہ قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ قافلہ والوں نے آپس میں کہا کہ اس لڑکے کو فروخت کر کے کافی منافع حاصل کریں گے۔ پھر یوسف کو مصر لے گئے۔ کہتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ کا ایک وزیر تھا جسے عزیز مصر کہتے تھے۔ مصر میں اسے بادشاہ کے بعد پورے اختیارات حاصل تھے۔ خزانے کا محکمہ بھی اسی کے پاس تھا۔ اسی نے قافلے والوں سے بہت ہی کم معاوضہ دے کر خرید لیا۔ عزیز مصر کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ یہ اس کے لیے اچھا موقع تھا۔ اسے اولاد کی خواہش بھی تھی۔ عزیز مصر اور اس کی بیوی نے اسے پالنا شروع کیا۔ یوسف کی عمر جب 18 سال ہوئی اور اس میں سمجھداری پیدا ہوئی تو اسے گھر میں پورے اختیارات حاصل ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہی عزیز مصر کا حقیقی بیٹا ہے۔ اس کی پرورش بھی اولاد کی طرح ہی ہوئی۔ یوسف بعض قوموں میں عزیز مصر کا ہاتھ بٹانے لگے۔ صاحب حیثیت گھرانے میں پرورش پانے کے سبب مزاج، عادات و اطوار میں بھی تبدیلی آ گئی۔ انتظامی امور کو انجام دینے کی تربیت بھی حاصل ہو گئی۔ نیکی اور پرہیزگاری میں بھی اللہ نے حسن اور خوبصورتی دے رکھی تھی۔ جو عورت بھی دیکھتی فریفتہ ہو جاتی۔ ایک مثالی حیثیت رکھتے تھے۔ عزیز مصر کی بیوی کی بھی نیت خراب ہو گئی، حالانکہ اس نے بیٹے کی طرح پرورش کی تھی، لیکن وہ بھول چکی تھی۔ یوسف کو جب دیکھتی تو دیکھتی ہی رہ جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ یوسف ہر وقت اس کے سامنے ہی رہے۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ زلیخا نے یوسف کو ترغیب دی کہ اس کے قریب ہو جائے۔ زلیخا کیا چاہتی ہے، یوسف بھانپ کے اور پیچھے ہٹنا شروع کیا اور کہا کہ خدا کی پناہ، مجھ سے ایسی حرکت نہیں ہو سکتی، یہ سراسر گناہ ہے۔ ایک دن زلیخا نے یوسف کو کمرے میں بلا کر دروازہ بند کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو یوسف نے کہا کہ میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے تو زلیخا بھی اسے پکڑنے کے لیے دوڑی۔ پیچھے سے کرتے کا دامن کھینچ لیا تو کرتا تار تار ہو گیا۔ اتفاق سے عزیز مصر بھی آ رہا تھا۔ اسے اچانک آمنے سامنے دیکھ کر زلیخا نے جھوٹ بولنا شروع کیا کہ یوسف کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ مجھ سے بدتمیزی کرنا چاہتا تھا۔ میں دوڑی۔ یوسف نے جواب دیا کہ میں بے گناہ ہوں، زلیخا مجھ پر تہمت لگا رہی ہے۔ عزیز مصر نے یوسف سے کہا کہ میں تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا، تم نے اس کا اچھا بدلہ نہیں دیا۔ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اسے قید کر دیا جائے اور سخت سزا دی جائے تاکہ زندگی بھر یاد رہے۔ اسی گھرانے کے ایک آدمی سب کچھ سمجھ گیا۔ اسے زلیخا کی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ اس کے مزاج و عادت سے واقف تھا، اگرچہ زلیخا کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا۔ یوسف کی خوبصورتی نے اس کا دل موہ لیا۔ اس آدمی نے اپنی دانشمندی سے عزیز مصر کا غصہ ٹھنڈا کیا
اس نے کہا کہ اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہو تو یوسف قصوروار ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف بھاگ رہا تھا۔ زلیخا نے کرتا پکڑ کر کھینچا۔ یوسف اللہ کے نبی تھے، نیک اور پاک باز تھے، وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ قربان جائیے اللہ کی یہ کیسی مصلحت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر ان کی پرورش شاہی محل میں ہوئی۔ فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی۔ یوسف علیہ السلام بھی ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کی پرورش عزیز مصر نے کی، وہ بھی اولاد سے محروم تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اعلیٰ مرتبہ بخشتا ہے تو اس کے مزاج اور ماحول کو پہلے ہی سے بدل دیتا ہے۔ عزیز مصر نے یوسف سے اور کچھ نہیں کہا مگر زلیخا پر لعنت ملامت کرنا شروع کیا۔ آخر یوسف کے اندر کیا خوبی ہے تم اس کی طرف مائل ہو گئی؟ زلیخا نے جواب دیا، میں تم سب کو آزمائش میں ڈالوں گی جس آزمائش سے گزری ہوں۔ چنانچہ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے تمام عورتوں کو کھانے پر بلایا۔ عورتیں مجلس میں آئیں اور سب کے سامنے کھانے کے لیے ایک ایک پھل اور ایک ایک چاقو رکھ دیا۔ پھر یوسف کو عورتوں کی مجلس میں بلایا۔ یوسف علیہ السلام جیسے ہی مجلس میں حاضر ہوئے، تمام عورتیں دیکھ کر بے ہوش سی ہو گئیں۔ ایک نشہ سا طاری ہو گیا۔ چاقو سے پھل کاٹنے کی بجائے سب نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ انگلیوں سے خون بہنے لگا۔ زلیخا نے برا بھلا کہنے والی عورتوں سے کہا کہ تم سب کو کیا ہو گیا ہے کہ تم ہوش میں نہ رہیں؟ پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں ہی کاٹ لیں۔ عورتوں نے کہا کہ ماشاءاللہ یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ فرشتہ، اسے دیکھ کر تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ زلیخا نے کہا تم سب عورتیں مجھے بدنام کرنے پر تلی ہوئی تھی، اب تم سب کا حال ایسا کیوں ہوا؟ تم نے تو دیکھ کر پھل کاٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹ لیں۔ زلیخا نے عورتوں سے کہا میں نے اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھ سے بچ نکلا۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے قید کرا دوں گی۔ اس پر یوسف نے فرمایا، اے رب مجھے قید پسند ہے مگر اس کے پاس جانا پسند نہیں ہے۔ اے رب مجھے تو ہی بچا سکتا ہے، اگر اس کے قریب آ جاؤں تو میں جہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ نے یوسف کو بچا لیا۔ زلیخا کی جب زیادہ بدنامی ہونے لگی، یوسف نے بھی قریب آنے سے انکار کر دیا تو یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔